اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ کوثر کا لفظی اور لغوی مفہوم کثرت، ثروت اور بے حد و حساب خیر و برکت ہے۔ یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس بنیاد پر بعض صحابہ اور مفسرین نے اس سے مراد خیر کثیر لی ہے، اور بعض دوسرے صحابہ اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنت میں ایک حوض یا جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہر حق کے ساتھ ذمہ داری کا ہونا لازمی ہے، اور اس کے ادا کرنے ہی پر اس حق کے قیام و بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ کوئی حق بھی ذمہ داری کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور جس کا جتنا مرتبہ اور مقام اعلیٰ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بھی بھاری اور مشکل ہوتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر بخشے جانے کا اعلان فرمایا تو ساتھ ہی اللہ کے گھر سے متعلق ان دو بڑی ذمہ داریوں کی یاد دہانی فرما دی، جو اس کے مدعی متولیوں نے ضائع کر دی تھی، اور جن کے ضائع کرنے کے جرم ہی میں وہ اس منصب سے معزول کیے جانے کے مستحق قرار پائے تھے۔ ان دو قربانیوں میں ایک نماز کا قائم کرنا اور دوسرا قربانی کرنا۔ نماز کی تاکید قرآن مجید میں جا بجا کی گئی ہے، اور عموماً نماز کے ساتھ قرآن مجید میں انفاق یا زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، لیکن یہاں اس کے ساتھ قربانی کا ذکر آیا ہے، اس لیے کہ قربانی بھی انفاق ہی کی ایک شکل ہے، جس سے غرباء، مساکین، فقراء اور محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی ہوتی ہے۔ نماز تو ہر امت کو اللہ رب العالمین نے قائم کرنے کا حکم دیا، بلکہ تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے جو پہلا حکم ملتا ہے وہ نماز ہی کا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ نے پہلی وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر 9 مولود اللہ کے حکم سے گویا ہوئے تو انہوں نے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ خیرات اور نہ حج کا حکم، لیکن اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کی بار بار تاکید کی، اور معراج کے موقع پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دی گئی، جو ایمان اور اسلام کی پہچان اور شناخت قرار پائی۔ حوض کوثر پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو وضو کے نشانات سے پہچانوں گا، کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے اور یہ چمک میری امت کی پہچان ہوگی۔ اس لیے بعض علماء نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ بے نمازی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پہنچ ہی نہیں پائیں گے، اور اس سے قبل ہی فرشتے ان کو گھسیٹ کر وہاں سے ہٹا دیں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہیں گے، الیاذ باللہ، اس لیے کہ ان کے پاس حضور کے امتی ہونے کی شناخت اور پہچان ہی نہ ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، تو جس آدمی کے نرینہ اولاد نہ ہو، وفات کے ساتھ ہی اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور آنے والی نسلیں اسے بھول جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر اور بعض دوسرے مفروضوں کی بنیاد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے، جس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے نبی تمہارے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے کوثر سے بھی فیض یاب فرمایا، اور جنت کے کوثر پر بھی آپ سب سے پہلے پہنچیں گے اور اپنی امت کی کثرت کا بھی مشاہدہ فرمائیں گے، لیکن آپ کے دشمن ابو لہب، ابو جہل، عتبہ و شیبہ اور اس کے بعد والے بھی بے نام و نشان ہو کر مٹ گئے۔ آج اگر کوئی ان کا نام لیتا بھی ہے تو ان پر لعنت برسانے کے لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر روز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اے نبی آپ کے مبارک ذکر کو، آپ کے نام کو سربلند و سرفراز کر دیا ہے۔ آج جہاں کہیں کوئی اللہ کا نام لیوا موجود ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے اور آپ پر درود و سلام بھیجنے والا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کے دور کے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیا،
اور آپ کو سربلند و سرفراز فرمایا۔ اسی طرح آج کے دشمن بھی بے نام و نشان ہوں گے، اور اسلام آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کا نام انشاءاللہ پوری دنیا میں غالب اور روشن ہو کر رہے گا۔ نور توحید ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔